دوستو، آپ لوگوں کی آمد کا شکریہ، اور میں ڈاکٹر رویش ندیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دی بلیک ہول کے اس فورم پر. باتیں ہم شروع سے کہتے ہیں ہر پروگرام کے آغاز پہ کہ ایک تو اپنے فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ کر لیجئے تاکہ کوئی ڈسٹربنس نہ رہے، اور دوسری بات یہ کہ پروگرام کا ایک حصہ سوال و جواب پر مشتمل ہوگا، اور چونکہ یہ آن لائن جا رہا ہے، پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جب آپ نے سوال کرنا ہو یا کمنٹ کرنا ہو تو مائکرو فون میں بولیے تاکہ وہ آن لائن آپ کی آواز جا سکے. یہ ہال جو ہے آپ کی آواز مائکرو فون کے بغیر پک نہیں کرتا، اور نہ ہی کمپیوٹر. یہ دو باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آج کا پروگرام جو ہے وہ ہماری ایک بہت منموہنی شخصیت جناب ڈاکٹر علی اطہر کے ساتھ ہے. اور ڈاکٹر علی اطہر جو ہیں، جب ہم ڈاکٹر کہتے ہیں تو یہ اصلی والے ڈاکٹر ہیں، یعنی MBBS ہیں. اور ان کی بطور ادیب جو کنٹریبیوشنز ہیں وہ بھی منفرد ہیں. نمبر ایک تو یہ شاعر کے طور پر پاکستان اور اس سے باہر کے عربی حلقوں میں جانے پہچانے نظم نگار ہیں. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک سفر نامہ تحریر کیا ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے. تو ہم اس کے بہانے سے سفر نامے پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ ہم یہ چھپا تو 2023 میں ہے، لیکن ہماری خواہش تھی کہ ڈاکٹر صاحب آئیں تو ہم ان کی ایک تو جو ہیلتھ کیئر ہے اس پہ بھی بات کریں، ان کی شاعری پر بھی بات کریں، ان کے سفر نامے پر بھی بات کریں. اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد وحید صاحب. ارشد وحید جو ہیں ترجمے کے حوالے سے پاکستان کے ادبی حلقوں میں معروف ہیں، ناول کے حوالے سے معروف ہیں، اور ایک جانی پہچانی شخصیت ہے. خود بھی ڈاکٹر ہیں، ملتان سے ہیں علی اطہر بھائی کی طرح. اور اس کے علاوہ عرفان عرفی معروف افسانہ نگار اور فلم اور پروڈکشن کے حوالے سے ایک بڑا اہم نام ہے. اور ساتھ ڈاکٹر صوبر الطاف جو افسانہ نگار اور شاعرہ ہیں اور نمل یونیورسٹی میں استاد ہیں. تو دوستو، میں دوبارہ علی اطہر صاحب کے متعلق بتاتے جاؤں. ان کی 4 کتابیں جو ہیں وہ شاعری پر ہیں. زیادہ نظم لکھی لیکن غزل بھی لکھی. پہلی ان کی کتاب 5واں موسم، اور اس کے بعد 3 اور. یہ سفر نامہ انہوں نے لکھا ملاوی کے اوپر. اور ایک سفر نامہ مجھے کوئی ان کی فیس بک کو دیکھتے ہوئے جج ہو رہا ہے کہ مے بی کوئی تیار ہو رہا ہو، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے خاکے بھی لکھے ہیں، اور ایک تنقیدی مضامین کی کتاب بھی ان کی سامنے آ رہی ہے. چونکہ ان کے والد صاحب ملتان میں تھے اور استاد تھے، اور ان کا جو ہے ریڈیو سے بھی کسی نہ کسی انداز میں ایک تعلق رہا ہے. تو یہ ساری باتیں ہم ان کے ساتھ کریں گے. پروگرام کچھ اس انداز میں چلائیں گے کہ پہلا سیشن ہم سفر نامے کے حوالے سے، ہمارے دوست ان سے کویشچن بھی کریں گے اور کمنٹ بھی کریں گے، جو اپنا خیال کسی کا تبصرہ ہے وہ بھی ظاہر کریں گے. اور پھر ہم ان کی نظم نگاری پہ بات کریں گے، اور کچھ آخر میں ہیلتھ کیئر کے حوالے سے بات کریں گے. پھر ان سے نظمیں سنیں گے، اور پھر ہم آپ کی طرف مائک کو بڑھا دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی اجازت سے یہ سفر نامہ جو ہے ایک تو ملاوی کا ہے. میرا خیال ہے کہ کیا یہ اردو میں افریقہ کے ملک ملاوی پر یہ پہلا سفر نامہ ہے اردو دنیا میں؟ ملاوی کے حوالے سے یہ شاید آن کر لیے اردو میں یہ پہلا سفر نامہ ہے. ملاوی پر اردو میں ابھی تک کسی نے ایسا کام نہیں کیا. جو تھوڑا سا میں نے تحقیق بھی کرنے کی کوشش کی اور مجھے ایسا کوئی کلو نہیں ملا. ایون انگریزی میں بھی نہیں ہے.
جو کتابی شکل میں جی سامنے آیا ہو. میرا خیال ہے کہ ہمارے یہاں جو افریقہ کے 2-4 ملک ہیں جو بہت زیادہ عام لوگ بھی ان کے ناموں سے واقف ہیں، لیکن کچھ ملک ایسے ہیں جن کی ہمارے تک بالکل پہنچ نہیں ہے، جو یہ خبروں کا حصہ نہیں بنے گا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. سوری. ملاوی ایک جنوب مشرقی ایشیا کے بالکل کارنر میں ایک چھوٹا سا ملک ہے اور لینڈ لاک کنٹری ہے. موزمبیک، تنزانیہ، نمیبیا اور ایتھوپیا کے درمیان، اور بہت چھوٹا سا ایک ملک، اور پورا ملک ڈیوائیڈ ہوا ہے ایک دریا سے 2 حصوں میں. اس کو وہاں لیک کے نام سے، کہیں وہ یاماٹویا کے نام سے جانا جاتا ہے، کہیں شہری کے نام سے جانا جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ اس کے مختلف نام ہیں. اور ایک انتہائی غریب ملک، انتہائی قسم پرسی کے حالات، اور سارا سال وہاں سیلاب ہی رہتا ہے کیونکہ پورا ملک ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس ایک جھیل نما دریا سے جو بعد میں موزمبیق کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے. اور ان کا گزر بسر بھی اسی دریا کے حوالے سے ہی ہے، اور اس کی تباہیوں کو بھی وہی بھگتنے ہیں. تو اس لحاظ سے ایک بڑا ایک عجیب سا اور ایک دلچسپ منظرنامہ اس کا ایک سامنے آتا ہے. تو اس نے تھوڑا سا ایک انیشیٹو لینے کی کوشش کی میں نے کہ اس کے بارے میں لکھا جائے جس کے بارے میں لوگوں کو نہیں پتہ، یا لوگ شاید چکا چوند سے باہر نکل کے ایک عام زندگی اور زمینی سطح کے جو حقائق ہیں ان پہ بات نہیں کر پاتے. تو اس لیے میں نے اس کو چنا، اور ایک اتفاق سے ایک موقع مل گیا مجھے وہاں جانے کا. 3 مہینے لگاتار میں وہاں رہا. موزمبیق کی سرحد کے بالکل ساتھ ہی سانجے ایک ضلع ہے ان کا، اور وہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ضلع ہے. وہاں مجھے کام کرنے کا موقع ملا. تو کہنے کا مطلب مجھے تھوڑا سا اس کی گراس روٹ لیول پہ ٹریول کرنے کا ایک چانس ملا تھا. اور انکشافات تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو پرسیو کیسے کرتے ہیں. کوشش یہ کی کہ جو چیز سامنے آئی تھوڑی سی مختلف لگی، اس کو اپنی زبان میں اپنے لوگوں تک، اور پھر وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اپنے حالات کی مماثلت کے پس منظر میں دیکھنے کی ضرورت. اس طرح یہ ایک سفر نامہ. ہاں تھوڑا سا بتا دیں کہ ظاہر ہے کہ ایک افریقن کنٹری ہے. افریقہ ہمارے ہاں ویسے ہی آپ نے جو لفظ استعمال کی نا چکا چوند، تو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو انٹریکشن ہے وہ یورپ یا ویسٹ کی طرف زیادہ ہے، ادھر افریقہ کی طرف نہیں رہا. اب اگر 1-2 ممالک ہیں جیسے ساؤتھ افریقہ ہے، ادھر ایک انٹریکشن بنا ہے. ادھر انڈینس کا فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے سے کوئی آنا جانا تھا، کوئی گاندھی کی وہاں پر ایکٹیویٹی کے حوالے سے مشہور تھا. لیکن افریقہ کے حوالے سے ہم بے خبر لوگ ہیں، وہاں کی چیزوں کو ہم نہیں جانتے کافی حد تک. بالکل صحیح بجا. تو آپ وہاں گئے ہیں اور پھر آپ نے لکھا ہے، یہ سارا پروسیس بتائیے کہ آپ وہاں پر کیسے خاصتاً چلے گئے، یا کوئی آپ کی معاملات نوکری کے تھے یا ایز ٹورسٹ گئے، اور پھر یہ لکھنے کا خیال کیسے آیا. ظاہر ہے آپ شاعر ہیں. اور یہ بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے. میں صرف افریقہ میں ملاوی ہی نہیں، میں نے کینیا بھی ٹریول کیا 1 سے زائد بار، ایتھوپیا کیا، روانڈا میں کام کیا تھوڑا سا، یوگنڈا میں بھی کیا. یہ 4-5 افریقی ممالک ہیں جہاں جانے کے، لیکن خاص طور پہ سفر نامہ ڈاکومنٹ اسی ملک کا کیا میں نے ابھی تک. اس کی ایک تو جانے کی ریزن بڑی انٹرسٹنگ تھی. ہمارا ایک یہاں پروجیکٹ تھا ریپروڈکٹیو ہیلتھ پہ، ہم کام کر رہے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ڈیولپمنٹ سیکٹر کو NOC کی گھومن گھیری میں 2-3 سال تک گھمایا جاتا تھا. تو اسی طرح 1.5 سال ہمیں NOC نہیں ملا، تو ہمارے ڈونر نے وہ پروجیکٹ اٹھا کے کسی اور ملک شفٹ کر دیا. اب ڈونر اپنے طور پہ ایک چالاک ایک ادارہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اتفاق سے مجھے اپروچ کیا کہ یہ ہم فلاں ملک میں لے کے جا رہے ہیں، اور میں نے اس کا ذکر بھی کیا دیواچے میں، تو تم ہمارے ساتھ کام کرنا چاہو. تو وہ کہتے ہیں کہ کبڑے کی کمر پہ لات پڑی، کبڑا سیدھا ہو گیا. تو ایک چانس ملا
تو اس طرح پھر میں ملاوی بھی گیا، لیکن اس سے پہلے میں کینیا، ایتھوپیا، روانڈا اور ان ملکوں میں جا چکا تھا، اور انہیں میں نے ڈاکومنٹ ابھی نہیں کیا، اور شاید اس کی یہ وجہ ہو کہ وہ اتنی زیادہ انکشافات اہم نہیں تھے کہ میں انہیں لکھتا. لیکن یہاں آ کے مجھے سب سے پہلا ایکسپیرینس جو وہاں جا کے ہوا، اور جس دن میں نے یہ طے کیا کہ میں یہ لکھوں گا، ہمیں جب وہاں پہلے دن سیکیورٹی بریفنگ دی گئی اور بہت ساری احتیاطوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز خاص طور پہ بتائی گئی کہ آپ نے ہمارے ملک میں کہیں بھیک نہیں دینی، کسی کو خیرات نہیں کرنی، کوئی مانگے گا تو آپ نے بھیک نہیں دینی، کیونکہ یہاں خیرات یا بھیک دینا قابل تعزیر جرم ہے. بیکاری کو بعد میں پکڑیں گے، پہلے آپ کو پکڑیں گے. تو یہ ایک پہلا ہی ایک حیران کن انکشاف کہ اتنے برے حالات، اتنے کم لٹریسی ریٹ اور اکنامک کنڈیشنز بہت بری، اس کے باوجود ان کے ملک میں یہ ایک نئی چیز اچھی لگی، اور یہاں سے پھر لکھنا شروع کیا. وہ ایک پیراگراف، ایک اقتباس لکھ کے بھیجا سوشل میڈیا پہ، پسند آیا، تو پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنا شروع کی کہ جو ارد گرد کے حالات ہیں ان کو دیکھا جائے، پک کیا جائے. اور پھر اس سفر نامے میں اگر آپ نے پڑھا ہو تو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی کہ ایک عام آدمی سے ملاقات بہت زیادہ ہے، اور اس مکالمے میں ہمارے اپنے حالات سے کس حد تک مماثلت ہے یا کمپیریزن ہے، وہ چیز نظر آئے گا. ہم جس مٹی کے باسی ہیں، ہم اس ناسٹیلجک کنڈیشن سے باہر آ ہی نہیں سکتے. ہمیں کہیں نہ کہیں کمپیریزن، یا تو اس کے خلاف یا اس کے حق میں، مماثلت یا اس سے مختلف، وہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو وہ ایک فیلنگس تھی جو لگاتار 3 ماہ وہاں سامنے آئی ہیں، اور ان چیزوں کو پھر آہستہ آہستہ مثال کے طور پہ اس میں ایک کردار ایک کلیمنڈرا کا ہے، جونیتھن ہے، ٹویانا ہے. ان کی گفتگو آپس میں، ہمارے یہاں گفتگو کس طرح ہوتی ہے اور ان کے موضوعات کیا ہوتے ہیں، ان کے لاشعوری ریفلیکسز کیا ہوتے ہیں، یہ بڑے اہم تھے. بالکل مختلف تھے، بہت ہی مختلف تھے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں تھیں. پھر ان کی جو ریچولز ہیں وہاں کی، وہ بڑی ڈفرینٹ تھی. اور مماثلت یہ کہ ہم یہاں عید میلاد النبی یا محرم کے جلوس نکالتے ہیں، یا کسی خانقاہ کے جو ہوتے ہیں ان کے پیچھے چلتے ہیں اور جلوس نکلتے ہیں، سارا کچھ ایگزیکٹلی سیم وہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے اپنے رنگ میں. ان کی خانقاہ کا لفظ میں نہیں کہوں گا ان کے لیے، ان کے ہاں بھی اسی طرح، جس طرح وہ پروہت، مولوی اور بھکشو اور پریچر، پادری، ہر جگہ ہوتے ہیں یہ لوگ، اور ان کی دکانداریاں چلتی ہیں. ایسی بہت ساری دکانداریاں وہاں بھی نظر آئیں جس کی کسی حد تک مماثلت ہمارے اپنے معاشرے اور ہمارے اپنے سماج سے نظر آتی تھیں، مگر ان کا کانٹیکسٹ ڈفرینٹ تھا. تو اس نے بڑا ایک قسم کا اس نے ابھارا کہ یہ چیزیں آنی چاہیے، لکھنی چاہیے، اس لیے یہ چیز سامنے. تھینک یو بھائی. ایک تو آپ نے جو ملک چنا اس میں بھی گلیمر نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سفر نامہ نگاروں نے اتنے سفر نامے لکھے ہیں کہ ان کا کچن بھی چلتا ہے، ان کے روزی روٹی بھی چلتی ہے، ان کے بل بھی ادا ہو جاتے ہیں، اور ایک گلیمر جو ٹریول لاگ لکھنے والا ہے اس کو بھی ملتا ہے. مثلا آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہمارے سفر نامہ نگار موجود ہیں جو جہاز سے اترتے جن کو ایک لڑکی ملتی ہے، اور پھر اچھا، ہم نے بڑی ڈھونڈی وہاں، ہمیں نہیں ملی. کہیں نہیں ملی ہمیں. بلکہ ایک سامنے تو لکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، ایک خاتون بھاگتے ہوئے آئی اور میری اس نے کیا کہتے ہیں ایک زلف کینچی سے کاٹ کے سنبھال کے رکھ لی کہ ایسے کالے بال میں نے کہاں دیکھے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کمنٹ بھی کیجیے اور کچھ پوچھنا چاہیں.
ہاں میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹریول لاگ کی یا سفر نامے کی جو صنف ہے وہ اردو کی کوئی بہت ہی فی الحال مؤثر حوالے سے بہت نمایاں اصناف میں سے نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ایک ٹائم تھا جب کچھ لکھاریوں کی وجہ سے ایک گلیمر آ گیا تھا اس میں، یا وہ سامنے زیادہ آنا شروع ہوئی تھی، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے کوئی سفر نامے کے حوالے سے کوئی کتاب یا کوئی تحریر جو ہے وہ کم دیکھنے کو ملتی ہے. اچھا، جو پھر کتابیں یا سفر نامے ملتے بھی ہیں وہ یورپ کے ملتے ہیں یا بڑے بڑے ممالک کے، جہاں پہ زیادہ ان کو ایکسپوئر ہے یا زیادہ جو ہے خوبصورت ہے یا زیادہ گلیمرائزڈ ہے، اس طرح کے علاقے ملتے ہیں. تو میرے لیے یہ بات انتہائی حیران کن تھی کہ ایسی جگہ ملاوی جو ہے وہ پسماندہ علاقہ ہے اور غریب ہے اور کسی حد تک ہمارے جیسا ہی ہے، اس پر سفر نامہ لکھنا یہ ایک انتہائی حیران کن بات ہے، اور اس کے لیے آپ کو بہت مبارک ڈاکٹر صاحب. اور مجھے جو سب سے اچھا اس میں لگا اس نامے میں وہ ڈاکٹر صاحب کی زبان ہے، ان کا اسلوب ہے. ان کے اسلوب میں خوبی مجھے یہ لگی کہ ایک تو یہ کہ یہ قاری کو ساتھ لے کے چلنے والا ہے. اس کے اندر ایک خاص ایک داستان کا یا کہانی سنانے کا انداز ہے. اور پھر مجھے بعد میں پتہ چلا کہ کیونکہ ڈاکٹر صاحب شاعری بھی کرتے ہیں، تو ایک داستان کا اور شعری جو مزاج ہے وہ دونوں اس میں نظر آتے ہیں. پھر اگر آپ اس کتاب کی مندرجات میں دیکھیں گے جو انہوں نے ابواب بنائے ہیں، اس میں بہت سے ابواب ایسے ہیں جو سرائکی ابواب ہیں، کسی فوک موسیقی کے ہیں یا کسی شعر کے ہیں، اور جگہ جگہ اس کے علاوہ بھی نظر آتا ہے. بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک جگہ پر ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کی کہ ان کو بڑی خوشی ہوئی جب انہیں ایک خاتون ملی جو سرائکی اسپیکنگ تھی، اور ان کو بڑا اچھا لگا، اور اس کا وہ سارا تذکرہ جو ہے وہ موجود ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو اسلوب آپ نے اختیار کیا ہے سفر نامے میں، کیا آپ کو، ظاہر ہے کہ آپ شاعر ہیں اور اب آپ نے نثر لکھی، تو کیا آپ نے شعوری طور پر ایک خاص کوشش سے یہ اسلوب اختیار کیا، یا یہ ایک فطری بہاؤ تھا جس کے تحت آپ نے داستانوی سا اور شاعری سے ملا کر اسلوب چنا؟ تھینک یو. اصل میں جہاں تک اسلوب کی بات ہے نا، تھوڑا سا میں آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. ملتان میں پیدا ہوئے، والد صاحب ایک ایجوکیشنسٹ تھے. مجھے ورثے میں لائبریری ملی ان کی طرف سے، بچپن سے کتابیں دیکھنے کو ملیں، پڑھنے کو ملیں، اور وہ ایک 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 پگڈنڈی پہ چلنا شروع ہو گئے. اور پھر سب سے بڑی خوش قسمتی، جب نشتر میڈیکل کالج میں ہم زیر تعلیم تھے، تو ہمارے ساتھ جو گروپ تھا وہ آلریڈی بڑا اسٹیبلش قسم کا ایک لٹریری سرکل چلا رہے تھے. حلقہ ارباب ذوق کے نام سے ڈاکٹر ابرار مرحوم نظم کے بہت بڑے شاعر، ابرار مجھ سے سینئر تھے. ڈاکٹر ناصر محمود ملک، اللہ انہیں زندگی دے، لاہور میں ہوتے ہیں، بہت خوبصورت شاعر. ہمارے ایک اور دوست ڈاکٹر محفوظ، یہ سارے ڈاکٹرز، ارشد کا بھی اس میں بہت بڑا رول تھا. اور ہم سے جو جونیئر تھے ان کا بھی ایک اچھا کردار تھا. ڈاکٹر ایوب ہوا کرتے تھے، ڈاکٹر اظہر ہوتے تھے. یہ بڑے نام ہیں جو اب اسٹیبلش بھی ہو چکے ہیں. اور ہم اپنی میڈیکل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ لٹریری ایکٹیویٹیز باقاعدگی سے کرتے تھے. ایک رسالہ نکالا کرتے تھے نگارش کے نام سے، اور وہ باقاعدگی سے. اور ارباب ذوق ابھی بھی وہاں، اب اس بات کو بھی 40-45 سال ہو گئے لوگ چلا رہے ہیں. ایک تو اس کمپنی سے بڑا فائدہ ہوا، تھوڑے سے نئے رجحانات کا پتہ لگا. ہمارے درمیان ایک بڑا پازیٹیو قسم کا ایک کمپٹیشن ہوتا تھا، ان کہا سا، اور ہم ایک دوسرے سے سیکھنے کی فیز سے گزرے. اور پھر اس کے بعد اردو اکیڈمی ملتان ایک بہت بڑا ادارہ تھا. اب تو خیر وہ ختم ہو گیا، بلکہ اب تو ملتان ایک یتیم ہی ہو گیا کہ ہمارے سارے بزرگ جا چکے ہیں. خالد سعید صاحب ایک آخری رونق تھے ہمارے شہر کی، بہت بڑا نام، فلسفی، اسکالر، شاعر، افسانہ نگار، ٹرانسلیٹر، مرشد تھے، مرشد. ان کے کمپنی میں ملتان آرٹس فورم، ہم ابھی تک اللہ کا کرم ہے کہ 39 سال ہو گئے، 39 سال ہو گئے تقریباً. اور اس کمپنی میں ہم نے بڑی مشقیں کی. ہم وہاں پریزنٹ کرتے تھے، سارے دوست لکھتے تھے، اور بڑے کھلے دل سے جو نشاندہی ہوتی تھی انہیں درست کرتے تھے. وہ ایک قسم کی ہماری ایک پریکٹس
اسٹیبلش ہونے لگ گئی آہستہ 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 آہستہ. اس میں نثر بھی تھی، اس میں نظم بھی تھی، اس میں مزے کی بات یہ کہ اس میں صرف اردو نہیں تھی. آپ پوٹھوہاری زبان میں کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھیں، آپ ہریانوی میں پڑھنا چاہتے ہیں، رچناوی میں پڑھنا چاہتے ہیں، پنجابی، سرائکی، اردو، انگریزی، ہر زبان میں. اس نے ایک بڑا ہمیں بوسٹ دیا. اور انہی تنقیدی نشستوں کے اٹینڈ کرنے سے ہی پتہ لگا کہ ہمارا اسلوب کس سمت ٹریول کر رہا ہے. وہ آہستہ آہستہ چیزیں آٹومیٹیکلی ایک میں نہیں کہتا کہ پیدائشی اللہ نے کوئی دی ہوئی تھی ودیعت تھی یا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ایک مرحلہ وار ترتیب کے ساتھ سیکھنے کے عمل سے جو گزرے ہیں اس نے تھوڑا سا قلم کی نب کو سیدھا کیا، اور لوگوں نے اندازہ ہو گیا کہ لوگوں کو کیا پسند ہے اور کس طرح کا لکھا جانا چاہیے. واہ. اور بھائی آپ ذرا دیکھیے بطور افسانہ نگار کہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور پرکھتے ہیں. جی بہت شکریہ. پہلے تو بہت مبارک بھی ان کو دیں کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا دلچسپ سفر نامہ ہے. پہلی بات تو اس کی جو ضخامت ہے وہ بڑی انوائٹنگ ہے نا. آج کے دور میں تو آپ ایک کمپیکٹ سی کتاب اتنی مختصر سی وہ آپ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں. دوسری خوبی یہ ہوئی فوری طور پہ جو ایکسپیرئنس ہے وہ یہ ہے کہ ریڈیبلٹی بہت دلچسپ ہے. اور اچھا اس میں میرا خیال کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، نہ جسٹیفیکیشن دینے کی، نہ اپولوجیٹک ہونے کی. کہ آف کورس میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریول لاگ ہے وہ لکھنے والے کا جو پرسپیکٹو ہے، کلچرل اورینٹیشن اس کی جو ہے، یا اس کا واٹ ایور دا بیک گراؤنڈ از، تو وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے لکھے گا نا. اس کو وہ مماثلت بھی وہ جہاں دیکھے گا. اچھا اور بھی جو سوشل کمنٹری اور پولیٹیکل کمنٹری جو اس میں انہوں نے کالونائزیشن کے حوالے سے کی. اچھا اس وقت جو وہاں کالونائزیشن ہو رہی ہے، اس وقت جو گلوبل جو پالیٹکس چل رہی جو بڑی کروڈ بھی ہے اور غریب ملکوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہے. اچھا وہ جو بات گلیمر اور چکا چوند کی بہت نیچرلی آرگینکلی وہ اس میں آ رہا ہے. آپ اسے دیکھیں تو انہوں نے وہاں کی افریقی دوشیزاؤں کو بھی بڑا اپنے پرسپیکٹو میں وہ خوبصورتی سے دکھایا ہے. اور ایون وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا جہاز سے اترتے ہی کوئی یا بیٹھتے کوئی ملتے، ان کے ساتھ یہ تھوڑی سی انفارچونیٹ ہوا کہ جاتے ہوئے واپسی پہ ان کے بڑا اچھا انٹریکشن ہوا وہاں پہ وہ اسموکنگ ایریا میں. اچھا اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا مجھے یہ میں پوچھوں گا ان سے کہ وہ میرا خیال یہ بھی بڑی نیچرل سی بات ہے، ہم سب پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے جب ہم باہر جاتے ہیں، اور جب انڈیا کی ہم جب انڈینس کی پذیرائی یا بہتری دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی جیلسی ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ تو جا بھی رہا ہوتا ہے، یہ لائیو کہنا تو نہیں چاہیے، مگر انہوں نے ایک جگہ بنیا بھی کا لفظ بھی یوز کیا، ایک دو اور جگہ بھی انہوں نے میں نے نوٹ کیا کچھ ایسا اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. تو لیکن اچھا ہاں پھر جو وہاں کی جو رسم و رواج ہے، چاہے یہ کسی بھی کیورس اور ایڈونچرس ذہن کے لیے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. ایک تو یہ بالکل انڈسکورڈ ایریا ہے، جو لوگ ٹریول کرتے بھی ہیں ان کو بھی اتفاق نہیں ہوتا وہاں جانے کا نا. لیکن ہم نے نیشنل جیوگرافکس میں یا فلموں میں، اب تو سوشل میڈیا میں ہم نے جھلکیں دیکھی ہوئی ہیں ان ملکوں کی، تو ایک اپنا پاکستانی کلچرلی روٹڈ، اور پھر رائٹر شاعر، اور ایک جس کی آبزرویشن بھی بڑی اور انسپریشن بھی بڑی گہری ہو، اور بڑا وہ اپنے ریڈر کے ساتھ بھی اس کا بہت تعلق ہو. ٹریول لاگ تھوڑا سا آف کورس ریڈر اورینٹیڈ تو ہوتا ہی ہے. اچھا اس میں ایک بڑی بعد میں ہم ان سے کہیں گے بھی نظم بھی انہوں نے ایک بڑی خوبصورت وہ وہاں کی جو بیٹ ایک بج رہی تھی اس سے ان کو انسپریشن ہوئی، اور انہوں نے اسی بیٹ پہ وہ نظم بھی لکھی، اس میں شامل ہے. کچھ انہوں نے ایک آدھ ترجمے بھی اس میں وہ نظم کے ہی منظوم ترجمہ ایک طرح سے کہا جائے وہ بھی ہے اس میں. تو یہ بڑی مطلب دلچسپ ہے، آپ کا دل لگتا ہے اس کو پڑھنے میں، اور اس میں وہ کوئی سپرفیشیلٹی نہیں ہے کہ جیسا کہ آپ نے اشارتاً کہا کہ سفر نامہ لکھتے ہوئے لوگ کمرشلی وہ چیزیں کرتے ہیں، مگر انہوں نے وہ اس کی دلچسپی برقرار رکھی. اور جو بھی ان کی، لیکن ویسے ایک اور بھی ان سے سوال بنتا ہے کہ جب میں ذاتی طور پہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب میں بہت اچھا کوئی ایکسپیرینس کر رہا ہوں تو
پتہ نہیں پھر نوٹس بناتے رہے ہیں یہ کہ ہمیں تو بھول جاتی ہیں چیزیں, ہمیں ٹھیک ہے اس کا امپیکٹ یاد رہتا ہے, مگر انہوں نے بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ وہ چیزیں بڑی آنیسٹی کے ساتھ اور بڑی دیانتداری کے ساتھ ڈاکومنٹ کی ہیں. وہ کوئی اگر کوئی کریکٹر بھی ملا ہے تو اس کا بھی بیک گراؤنڈ کوئی ان کا, اور باقاعدہ نام یاد رکھنے, اور ایون انہوں نے وہ جو آپس میں گفتگو کرتے رہے ہیں ڈیورنگ جب یہ گاڑی میں جا رہے ہوتے تھے, اور اس پہ بھی, اور ایون ان کے وہ جو ایکسپریشنس ہیں وہ ہی ہا جو کر رہے ہیں بہت انٹرسٹنگلی, مطلب اب ویژول یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے اسکرین پہ نا ایک ڈاکیومنٹری چل رہی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ ان کی جو جس طرح یہ ماڈریٹ کر رہے ہیں وہ بہت آرگینک اور نیچرل ہے, مطلب اس میں وہ کوئی اور دوسرا یہ کہ جو جس ٹاسک پہ گئے تھے آف کورس وہ ایک بڑی ٹیکنیکل اور وہ پروفیشنل سی بات ہوگی, مے بی وہ ریڈرس کے لیے اتنی دلچسپ نہ ہو ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو, انہوں نے اشارے تو دیے ہیں بہت سے, وہاں کی اکنامکس, وہاں کی پالیٹکس, اچھا وہ اور ایون اس ایک بیدار دانشور کے تحت انہوں نے کچھ بہت سی ایسی چیزیں بھی ڈاکومنٹ کر دی ہیں جو ہمیں یہاں پہ اپنی پولیٹیکل کانشیسنس کے حوالے سے جو ہمیں الرٹ کرتی ہیں. تو یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے جو ایک شاعر سے ایک آف کورس اور ایک ادیب سے متوقع ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ بڑا سکسیزفل اور بہت دلچسپ اور بڑا مزیدار ہے اس کو پڑھنا, اچھا تجربہ, 3-4-5 دن میں بھی اگر آپ اس کو یوں پڑھیں تو پڑھ لیتے ہیں, تو یہ بھی ایک بڑی خوبی ہے آج کل کے زمانے میں. بڑی بات ہے. اشرف بھائی صاحب تک جانے سے پہلے یہ بڑی اہم بات کی ہے علی بھائی انہوں نے, عرفی صاحب نے, کہ سفر نامہ لکھنے کا جو تخلیقی پروسیس ہے وہ فکشن لکھنے سے مختلف ہوتا ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ ایسی اعداد و شمار بھی رکھنے پڑتے ہیں, کچھ ڈیٹیلز لینی پڑتی ہیں, کچھ ڈائری کو مرتب کرنا پڑتا ہے. ذرا یہ والا جو آپ کا انر پروسیس ہے, انر ایکسپیرینس, اس پہ ذرا مختصر بتائیے. جی ہاں, اس میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ واقعی بڑے ایک انٹرسٹنگ فیز تھی جب میں اس سفرنامے کے بارے میں سوچ رہا تھا یا چیزیں نوٹ کر رہا تھا, اور جب میں اس کو لکھنے بیٹھا, ڈاکومنٹ کرنے بیٹھا. جب آپ کسی اسائنمنٹ پہ کسی دوسری جگہ جاتے ہیں تو آپ کا آلموسٹ 50% سے زیادہ وقت ٹریولنگ میں ہی گزرتا ہے. اور ٹریولنگ ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ نے جانا ہے 5-6 گھنٹے کے سفر میں, تو میرے لیے تو سب سے زیادہ کنوینئنٹ وہ ٹائم ہوتا تھا کہ جو میں نے ٹریولنگ کے دوران جتنے بھی میں نے چیزیں اپنے ذہن میں نوٹ کیں یا اپنے موبائل میں یا کسی بھی چیز پہ وہ رکھ لیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, جو امپریشن یہاں پرنٹ ہو گیا ہے وہ کبھی بھی نہیں کھرچا جا سکتا, وہ رہتا ہے. جو ساؤنڈ ایفیکٹس کی بات کی, یہ شاید میں زندگی میں وہ آوازیں یا اس کے وہ ایکسپریشن میں کبھی بھی نہ بھلا سکوں جن کو میں نے ڈائریکٹلی آبزرو کیا, ایکسپیرینس کیا. بلکہ وہ ایکسپیرینس تھا میرے لیے ایک بڑا ڈفرینٹ. پیچھے سے آواز کچھ آ رہی ہے, سائڈ پہ سے کچھ آ رہی ہے, اور ان کے مطالب ایک دوسرے کو کنوے ہو رہے ہیں اور ان کی اپنی زبان میں ہو رہے ہیں, اور وہی لفظ ہمارے ہاں جن معنوں میں استعمال ہو رہے ہیں وہ بڑی مذاق خیز ایک سچویشن بن رہی تھی. تو یہ اس طرح آہستہ آہستہ چیزیں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی. پھر ایک عادت بن گئی, کچھ دوستوں کے مطالبے پہ میں ڈیلی بیسس پہ تو نہ صحیح, ہر دوسرے تیسرے دن میں سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیتا تھا ایک آدھ اقتباس. تو وہ چیزیں محفوظ ہوتی گئیں. پھر واپس آ کے پھر میں نے ان کو کسی ترتیب میں ڈال کے, اور جو چیزیں یہاں تھیں ذہن میں دماغ میں, تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں آپ کو اسٹیٹکس بہت کم نظر آئیں گے, کیونکہ وہ تو آلریڈی گوگل پہ بھی ہیں. آپ کسی بھی ملک کے بارے میں جو انفارمیشن لینا چاہیں مل جائے. وہاں کے لوگوں کے جذبات کیا ہیں یہ گوگل کبھی بھی آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا. وہاں کے لوگوں کے مسائل اور ان مسائل کی روشنی میں ان کے فیلنگز کیا ہیں یہ گوگل کبھی بھی آپ کو نہیں بتا سکتا. کوئی انٹیلیجنس آپ کو وہاں تک نہیں پہنچا. یہ وہی ہے اگر آپ نے ڈائریکٹ آبزرو کیا ہے, ڈائریکٹ فیس کیا ہے, ایکسپیرینس کیا ہے, اس چیز کو اب آپ اپنے اسلوب میں
اپنی زبان میں اپنے لوگوں تک کس طرح پہنچاتے ہیں، یہ تھوڑا سا اہم تھا، اور اسی چیز کا خیال رکھا میں نے. وہ جو عرفی بھائی جس کی نظم کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. چلے اس پہ بعد میں بات کریں گے. نہیں، میں بعد میں ایک پیراگراف پڑھ کے نہیں نہیں بالکل اس پہ بات ہوگی. اچھا یہ آپ نے نا جو آوازوں کی بات کی ہے یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. مثلاً جن اقوام نے جو مہذب دنیا جس کو کہا گیا ان پر جو فتوحات کی، اور پھر جو ان کی زبانوں کی اجارہ داریاں قائم ہوئیں، اور اسکرپٹ جو ہے ان کی اجارہ داریاں قائم ہوئیں، اور زبانوں کے اندر جو ساؤنڈز ہیں ان کی اجارہ داریاں قائم ہوئیں. مثلا آپ دیکھ لیجئے کہ خود ہمارے اس خطے کے اندر کتنے اسکرپٹس ہیں جو غائب ہو گئے ہیں، کتنی زبانیں غائب ہو گئی ہیں. اچھا ان زبانوں کے اندر جو مختلف ساؤنڈ تھی اوریجنل زبانوں کی وہ غائب ہو گئی ہیں. مثلا سندھی کی 2-3 ساؤنڈ ہیں جو ان کے لیے کوئی الفابیٹ ہے ہی نہیں. سرائکی کے لیے بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہیں. اچھا اسی طرح افریقہ کی جو ہم ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں تو اس میں یہ ایک ان کی ساؤنڈ ہے. اب اس کو وہ کیسے لکھتے ہوں گے؟ اچھا اب 5-6 وہ ساؤنڈ اس طرح کی نکالتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے نام بھی پوچھا جائے تو وہ اس طرح کی ساؤنڈ کے ساتھ اپنا نام بتاتے ہیں. اچھا اس کو کیسے لکھنا ہے، اس کے لکھنا بھی اور کیسے جناب جی متاثر ہو رہی. کیوں کہ اب میں نے یہ دیکھا کہ اس کی جو نیشنل لینگویج ہے وہ انگلش ہے، اور جن ملکوں کے ہاں یہ کے زیر اثر رہا ہے تو اس کے جو اپنے امپیکٹ ہیں، اور ماڈرنزم کے تحت جو سلیبس کے ذریعے سے جو مائنڈ سیٹ ان کا ڈیولپ کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے، وہ جس طرف اس کو دھکیل رہا ہے ان کے کلچر کو، تہذیب کو، یہ بذات خود بڑا کویسچن ہے اس حوالے سے. اچھا بھائی آپ کے ملتانی دوست بھی ہیں، پھر ڈاکٹر بھی ہیں، پھر آپ کے ادیبوں والے رشتے بھی ہیں. تھوڑی سی یہ کہانی آپ اپنے لابا فیر کی بھی بتائیے اس کے اوپر آتے ہوئے. دیکھیں میرے چونکہ بہت پرانے رشتے ہیں اس لیے میں ساری کہانیاں نہیں بتا سکتا. اچھا دوسری بات یہ کہ اب میری باری آتے ہوئے تو بہت سی باتیں ہو چکی ہیں، تو آپ کی باری اسی لیے لیٹ کی کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو. اچھا چلیں. وہ ابھی آپ نے جیسے آغاز کیا تھا کہ اس میں اس طرح کا گلیمر نہیں ہے، اور اپنا عرفی صاحب نے تو ڈسکور کر لیا کہ اس میں ہے، تو آپ نے نام نہیں لیا جس سفر نامہ نگار کا، تو میں ان کے حوالے سے ایک بڑی مشہور سا واقعہ کسی نے لکھا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا درست ہے. مطلب ہمارے یہاں تارڑ صاحب نے بڑے اچھے سفر نامے کہا جاتا ہے لکھیں، تو کسی اور صاحب نے لکھا بعد میں کہ وہ کہیں جا رہے تھے، فرض کیجئے کوئی یورپ کا کوئی بھی شہر لے لیں، تو وہاں بڑی کوئی حسینہ آئی اور ان کے گلے سے لگ گئی، تو انہوں نے کہا بی بی آپ انتظار کریں، میں مستنصر حسین تارڑ نہیں ہوں. تو چلیں، تو باقی یہ ہے کہ بات پہلے تھوڑی سی ہم سفر نامے کے حساب سے بات کر لیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ آج کل سفر نامہ اتنا نہیں لکھا جاتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اتنا انفارمیشن کا ریولوشن ہے، ہر چیز آپ کو اپنے موبائل میں یا گوگل میں آپ کو مل جاتی ہے. آپ کو جیوگرافی کا پتہ کرنا ہو، آپ کو ہسٹری کا پتہ کرنا ہو، کلچر کا پتہ کرنا ہو، نائٹ لائف کا پتہ کرنا ہو، تو اٹس آل اویلیبل دیر. تو سفر نامہ نگار اب کس چیز پہ لکھیں؟ ہمارے ہاں پرانے مطلب وہ اختر ریاض الدین کے افسانے تھے، دھنک پر قدم، ہم نے بہت شوق سے پڑھے، کیونکہ اس وقت بہت نئی چیزیں تھیں. 70s 80s میں اتنا آنا جانا بھی نہیں تھا، اتنی ٹریفک بھی نہیں تھی، اور اتنا کچھ سوشل میڈیا بھی نہیں تھا جس سے پتہ چلے. لیکن اس دوران پھر اور سفر نامے بھی ہے. آج کل ہم سفر نامہ کیوں لکھیں؟ تو علی اطہر نے صحیح کہا کہ ایک ہیومن فیکٹر ہے، جو عرفی صاحب نے بھی کہا، وہ بہت اہم ہے اس میں. تو اس سفر نامے میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اس میں ایک ذاتی جو ان کی زندگی کا عکس بھی ہے، اور ان کی جو پیشہ ورانہ مصروفیات ہیں اس میں انفارمیشن بھی ہے، ہسٹری بھی ہے.
اب جیسے بتا رہے تھے ہسٹری اور جغرافی اپنے ملاوی کا کہ وہاں پہ ہر وقت سیلاب آتے رہتے ہیں اور غربت بھی بہت ہے اور اس طرح کی باتیں، تو میرا یہ خیال تھا وہ سفر نامہ یہاں بیٹھ کر بھی لکھ سکتے تھے، کوئی زیادہ مختلف اس میں نہیں ہے چیزیں. لیکن اس میں بارہا وہ جو اس میں ایونٹس آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، اس میں وہاں کی خوشی اور غمی کے قصے بھی ہیں، شادی بیاہ کے قصے بھی ہیں، فیونرلز بھی ہیں، اور بہت ایک جو خاص ہمیں بات پتہ چلتی ہے ایک ڈائیورسٹی اور یونٹی کی، کہ انسان ہر جگہ بنیادی طور پر ان کے سملر ریئیکشنز ہیں، سملر ایٹیٹیوڈز ہیں، سملر بیہیویئرز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کی اپنی جگہ، وہاں کے اپنے حالات کے مطابق وہ مختلف بھی ہیں. تو یہی وہ قصہ یہاں بھی ہے. کچھ مطلب کلونیل دور کے جو واقعات ہیں اس کے اثرات یہاں بھی ہیں اور وہاں بھی ہیں. انہوں نے کافی کچھ اس میں لکھنے کی کوشش کی ہے، کہیں یہ ڈر بھی گئے ہیں کہ جو کمپیریزن کر رہے تھے اپنے اور ان کے حالات سے، پھر انہوں نے میرا خیال جان بوجھ کے کہہ دیا کہ وہ کوئی اور واقع ان کو جانا پڑا اور وہ بات بیچ میں رہ گئی. تو میرا خیال میں یہ سفر نامہ اس لحاظ سے یونیک ہے، نہ صرف یہ کہ ملاوی کے بارے میں، میرا خیال افریقہ کے بارے میں بھی میرے نظر سے تو سفر نامہ نہیں گزرا، زیادہ تر یورپ اور امریکہ کے بارے میں ہی ہوتے ہیں یا ایشیا کے بارے میں ہوں گے. لیکن یہ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے جس دوران بھی وہ وہاں پہ پھر رہے تھے تو ایک آرگینک اور ہولسٹک جو ہے نا پرسیپشنز ان کے ساتھ تھی، وہاں کی پوئٹری، وہاں کا ردم، وہاں کا میوزک، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان خاص طور پر یہ جو سرائکی علاقہ ہے اس کے مشہور گیت، ان کا میوزیکل ردم، شادی بیاہ کی رسمیں، وہ ان کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو صرف اس لحاظ سے نہ پڑھیں کہ اس میں کوئی تاریخی یا کوئی فیکٹس اس میں، وہ تو ظاہر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی دیکھنے کا طریقہ ہے، اور ایک آدمی جو وہاں پہ جاتا ہے اور جس طرح کے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اور جس طرح وہ جوڑتا ہے مختلف کلچرز اور تہذیبوں کو، وہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی انگیجنگ سٹائل ہے، پوئٹک بھی ہے کہیں، اور اس میں ملٹیپل مطلب لینگویجز انہوں نے استعمال کی ہیں، مطلب اردو بھی ہے، سرائکی بھی ہے، پنجابی بھی ہیں، اور اس کے میوزک کے جو 7 ایلیمنٹس ہیں وہ بھی انہوں نے استعمال کیے ہیں. تو اتنی رنگا رنگی ہے اس پورے سفر نامے میں. تو مجھے عزیز حامد مدنی کا ایک بڑا خوبصورت سا شعر یاد آ رہا ہے کہ طلسم خواب زلیخا، آپ نے جو ڈسکور کیا، طلسم خواب زلیخا و دام بردہ فروش، 1000 طرح کے قصے سفر میں ہوتے ہیں. تو یہ مختصر سی بات ہے، باقی پھر دیکھتے ہیں. اچھا، آپ کی شاعری کی طرف آنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، یہ میرے ذاتی انٹرسٹ کا بھی ہے، لیکن ایک ہمارے جو دوست جہاں بیٹھے ہیں ان کی معلومات کے لیے بھی. ہم افریقہ کو جانتے ہیں ایک غلاموں کے ملک جہاں سے غلام آتے تھے، اور محض آج سے 150 سال پہلے تک، 200 سال پہلے تک منڈیاں لگتی تھی یورپ میں بھی، اور جو ہماری جو مسلمانوں کی تاریخ ہے اس میں بھی وہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا. اب یہ ہوا ہے کہ ایک کلونیلزم کے حوالے سے ایک نئی دوڑ لگی ہے افریقہ کو منڈی بنانے کی. وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ معدنیات تک اپروچ کرنے کی، پھر وہاں کی منڈیوں کی تشکیل اور ان کی دریافت والا مسئلہ بھی ہے. چائنا نے ایک بہت ہیوج جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے، جس سے ظاہر ہے ویسٹ کسی اور اینگل میں دیکھتا ہے، ایک خاص کمپٹیشن ہے اس حوالے سے. یہ وہ زاویہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو سوشل پولیٹیکل یا پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے بڑا اہم ہے. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. اچھا، ایک بات تو بالکل واضح ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا. جس طرح کے وہاں حالات اتفاق سے میرے مشاہدے میں آئے یا ایکسپیرینس میں آئے، ایک کردار کا آپ کو اس میں ذکر ملے گا اس کے پہلے چیپٹر میں، ایلسی، اور وہ جس آرگنائزیشن کے ساتھ میں وہاں کام کر رہا تھا وہاں وہ ایک ڈرائیور تھی.
ڈرائیور کا مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ سب سے نچلے درجے کی ایک کارکن جس کی تعلیمی قابلیت بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور وہ مجھے ریسیو کرنے آئی تھی ایئرپورٹ پہ نا، اور راستے میں جتنی بھی اس سے تھوڑی بہت بات چیت ہوئی انگریزی زبان میں، جس طرح اس کو ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی تھی یا جس طرح مجھے اس کی بات سمجھ آتی تھی، وہ ایکسینٹ بھی کافی ڈفرینٹ ہے. یہ وہ علاقہ ہے جو روڈیشیا کے اس سارے کرائسس میں انوالو تھا، اور اس خاتون کو جس کی عمر کوئی 20-22 سال ہوگی اس وقت، اپنی ہسٹری کا ایک ایک باب پتہ تھا. میں نے تھوڑا سا اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی جذباتی ہوئی تھی اپنی اس زمین کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، اور اس سارے کرائسس کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اور غلامانہ زندگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جو ان کے شاید اس کے بزرگوں نے فیس کیا تھا، اور وہ سینہ بسینہ چلا آ رہا تھا. 1955 میں یا شاید اس سے پہلے ایک فلم بنی تھی کم بیک افریقہ، جس کو بعد میں اسی عنوان سے فیض صاحب نے اس پہ لکھا، آ جاؤ افریقہ. میں نے اس نظم کو کوٹ بھی کیا ہے. اس کو اس فلم کا سارا بیک گراؤنڈ پتہ تھا، اور اس کے کرداروں کے حوالے سے اپنی تاریخ سے وہ چیز اخذ کر کے وہ سامنے لانے کی کوشش کری تھی کہ یہ ہے میرا ملک. وہاں میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کاش ہمیں بھی اپنی تاریخ پہ فخر ہوتا، لیکن ٹھیک ہے جو بھی ہے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہاں کے عام آدمی کو اپنی ہسٹری کے بارے میں جتنی اویئرنیس ہے وہ شاید ہمیں بھی نہیں ہے، حالانکہ ان کی کوئی لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. ان کے رد عمل جو خاص طور پہ جیسے ہمارے علاقے میں کچھ رد عمل ایسے ہم بڑے سبمسیو ابھی تک ہے، وہ ایک اجتماعی معافی ضمیر جو ایک چلا آ رہا ہے ہمارے باڈی ریفلیکسز میں یا ہمارے بات چیت میں، ہمارے لکھت میں، وہ چیزیں جھلک آتی ہیں، مگر وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہیں اس معاملے میں. انہوں نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی، اپنی نسلیں تباہ کیں، قربانیاں دیں. جن شاعروں کا اس میں ان کی نظموں کا ذکر ہے، بڑے فخر سے وہ اس کو سناتے ہیں، گا کے سناتے ہیں، اور ان کا جنم دن باقاعدہ ایک لوکل ہالیڈے کی شکل میں پورے ملک میں منایا جاتا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ وہ اس حقیقت کو اون کرتے ہیں اور اس طرح چلتے ہیں. یہ ایک بڑا ایک مختلف پہلو تھا جو وہاں نظر آیا، خاص طور پہ اس حوالے سے کہ کیونکہ ہماری بھی ہسٹری ایسی ہے، ہم نے بھی ایک غلامانہ زندگی گزاری ہے اور بڑا عرصہ گزاری، اور یہ اس پورے سب کانٹیننٹ میں حالات آلموسٹ سیم ہی تھے. میرا کہنے کا مطلب اب یہاں آپ آ جاتے ہیں کمپیریزن پہ کہ کیا مماثلتیں ہیں ایک جیسی خونی ہسٹری، ایک جیسی غلامانہ زندگی کے باوجود ہمارا رد عمل کیا ہے اور ان کا رد عمل کیا ہے. یہ میرے لیے انٹرسٹنگ تھا، اور اسی چیز کو ڈاکومنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس میں. بہت شکریہ. میرا خیال اس مرحلے کو یہاں ختم کرتے ہیں. اس پہ کچھ سنانا شاید آپ چاہ رہے تھے تو میں چاہوں گا پیراگراف آپ سے شیئر کرتا ہوں. پھر بھائی نے ذکر کیا جس نظم کا، اس حوالے سے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے اس کی. ہم لوگ ٹریول کر رہے تھے لیلانگوے جو ان کا دارالحکومت ہے، وہاں سے سانجے کی طرف جہاں میری ڈیوٹی تھی. تو راستے میں تھکاوٹ کی وجہ سے ہم ایک جگہ کھوکھے پہ رکے، ایک اس پہ چائے پینے. ایک تھوڑی سی تگ و دو کے بعد ہم سڑک کنارے ایک ڈھابے پر تھے. بینچ کے طور پر ادھ کٹے درخت کے 2 سوکھے تنے، لکڑی کی ایک پیڑھی، پلاسٹک کا ایک سٹول، چائے بنانے کے 2 برتن، کوئلے کی 2 انگیٹھیاں، چھوٹی چھوٹی 3 کیتلیاں اور چائے کی کچھ کٹوریاں. یہ تھی اس ڈھابے کی کل کائنات. چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بالوں والی 20-22 سال کی ایک نحیف سی حاملہ لڑکی کمر پر ایک شیر خوار بچہ لادے اسٹول پر بیٹھی کوئلے سلگانے میں مصروف تھی. جوناتھن نے آگے بڑھ کر مقامی زبان میں تعارف کراتے ہوئے اپنے اور ٹیانا کے لیے بلیک ٹی یعنی دودھ کے بغیر قہوہ
اور ہمارے لیے بریک فاسٹ ٹی یعنی دودھ والی چائے کا آرڈر دیا تو اکٹھے 3 کپ چائے کا آرڈر ملنے پر خوشی کے مارے اس کے سفید دانتوں سے بھری بانچیں ایک دم سے کھل اٹھیں، مگر ہمیں اس کی کھلی ہوئی بانچوں کے بیچ چمکتے ہوئے سفید دانتوں سے زیادہ اس کی آنکھوں کی غیر معمولی سفیدی نے چونکا دیا۔ ایک شیر خوار بچے کی ایسی ماں جو پھر سے حاملہ ہونے کے باوجود روزی روٹی کے چکر میں تھی اور یقیناً شدید قسم کے انیمیا کی شکار نظر آ رہی تھی۔ ٹویانا نے بتایا کہ اس کا نام آؤدرے ہے چونکہ ملاوی میں لوگوں کی اکثریت بلیک ٹی دودھ کے بغیر یعنی قہوہ کی شوقین ہے، چنانچہ عام طور پہ چائے کے ہوٹل دودھ ہی نہیں رکھتے، مگر ایک غیر ملکی مہمان کی تکریم میں پاس ہی کھڑی ہوئی بکری کا دودھ دو کر مطلوبہ انتظام کیا گیا۔ کھلی فضا میں سرد ہوا کے تھپیڑوں نے موسم کی خنکی میں کچھ زیادہ ہی اضافہ کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کوئلوں کی انگیٹھی پر بنی تازہ دودھ کی بھاپ اڑاتی کڑک چائے کی پہلی ہی چسکی نے پھر سے تر و تازہ کر دیا۔ گویا ہمارے لیے تو یہ دیسی چائے نوشی یقیناً ایک عیاشی ثابت ہوئی۔ اس دوران عورتوں کی بین الاقوامی جبلت کے تحت ٹویانا اور آؤدرے مسلسل باتیں کرتی رہیں، جبکہ جوناتھن پہلے ہی گھونٹ پر بدک گیا۔ اس نے لہک لہک کر اپنی زبان میں ایک فوک گیت گانا شروع کر دیا، ایک خاص ردم کے ساتھ نچلے سروں میں استھائی اور پھر رفتہ رفتہ اونچی ہوتی ہوئی انترے کی تان نے ایک سما سا باندھ دیا، مگر جب ہر انترے کے اختتام پر وہ اپنے گھٹنے کو گوما کی طرح بجاتے ہوئے انگلیوں اور ہتھیلی کی مدد سے ماتروں کی چال کی سنگت میں منہ سے کچھ آوازیں نکال کر ایک بھرپور صوتی آہنگ کو مکس کرتا تو اس کی گائیکی جھومنے پر مجبور کر دیتی۔ گوما ہمارے طبلے کی طرح کا ملائم لکڑی اور گائے کی کھال سے بنا ہوا ایک چھوٹے سائز کا روایتی افریقی ڈرم ہے جس کے چاروں طرف علاقائی جانوروں جیسے ہپوپوٹیمس، مگرمچھ، ہاتھی یا رائنو کی رنگ برنگی تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ اسے انگلیوں اور ہتھیلی کی مدد سے بجایا جاتا ہے اور یہ ملاوی کی ایک مقبول ثقافتی پہچان ہے۔ تھوڑی سی توجہ سے ہم نے اس کے خیالی طبلے پر بجنے والا ٹھیکہ پکڑ لیا، دھا دھن تا دھا دھن دھن تا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مخصوص سنگت رموز موسیقی کے حوالے سے کس معیار پر پوری اترتی تھی، مگر یہ جوناتھن کی گائیکی کا بڑا بھرپور اثر انگیز ساتھ دے رہی تھی۔ ملاوی زبان کی فوک شاعری تو ہماری سمجھ سے بالاتر تھی، مگر گائیکی اور ردم نے ہمیں بھی بے اختیار لپسنگ کرنے پر مجبور کر دیا۔ خاموش لپسنگ کی تھوڑی سی مشق نے مزہ دینا شروع کیا تو اسی لہر میں اچانک تخلیق کی دیوی بھی ہم پر مہربان ہو گئی۔ سو اسی ریدم سے ہم آہنگ مصرے اترنے لگے اور ہم بھی جوناتھن کے سرور انگیز آلاپ کے بہاؤ میں بہہ گئے۔ ہم دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کی ردم سے ہم آہنگ اپنی اپنی زبان میں گانے لگے۔ وہ دونوں اردو سے لابلد اور ہم ملاوی زبان سے ناآشنا، مگر پھر بھی ملاوی کے اس دور دراز مضافاتی علاقے میں سڑک کنارے ایک مختصر سا گلوبل ولیج جنم لے چکا تھا، جہاں ایک دوسرے کی زبان، کلچر، ثقافت اور شاعری کا لطف اندوز احترام امر ہو گیا تھا۔ سو ماتروں کی سنگت میں تالیاں بھی بجتی رہیں، کمر بھی لچکتی رہی اور مصرے بھی اترتے رہے۔ تم تو ایک حوالہ ہو زندگی کے لمحوں کا، خوشگوار حیرت کا، بے خودی کے موسم میں لمس کے شراروں کا، تم تو ایک حوالہ ہو، بس میرا حوالہ ہو، دھا دن تا دھا دن دن تا۔ یہاں وہ گوما بجاتا تھا ہر اپنے اس کے۔ تم تو ایک موقع ہو خود سے ہار جانے کا، ہار کر یوں جینا بھی جیتنے کی سرشاری جشن سے بھی بہتر ہے، تیر پھینک دینے کا دل ربا سا موقع ہو، تم تو ایک موقع ہو، دھا دن تا دھا دن دن تا۔ یہ جو گوما بجاتا تھا وہ ساتھ اس کے دہراتا تھا۔ تم تو معجزہ بھی ہو، معجزہ بھی پر اسرار، خواب خواہشوں کے سب مد بھرے سے گیتوں کا، ہاتھ کی لکیروں میں ان کہی سی خوشیوں کا، سامری ملن کے بھی ثانیوں کی لذت کا، تم تو معجزہ بھی ہو، تم تو ایک حوالہ ہو، دھا دن تا دھا دن دن تا، دھا دن تا دھا دن دن تا۔ تھینک یو۔
جی بھائی بہت خوب. آپ کی 4 کتابیں ہیں شاعری پہ جن میں نظم کا تو میں بھی ریڈر ہوں. مثلا 5واں موسم، جلتی ریت پر میرے پاؤں، لمس، اچٹتی نیند کا نوحہ. جی اچھا، میں آپ نے تھوڑی سی بات پہلے کی ہے لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اس پہ اسٹریس اور دیں کہ جس ادبی ماحول میں آپ نے آنکھوں، مثلا خالد سعید کا حوالہ، میری بھی ملاقاتیں ان سے رہیں اور اتنی ڈائنامک شخصیت، صفدر الدین حیدر صاحب، پھر آگے ان کے بعد کی جو نسل ہے ان میں خود عامر سہیل وغیرہ، تو وہ جو سارا منظرنامہ، ادبی منظرنامہ ہے، چاہے وہ گول باغ کا ہو، چاہے حلقے کا ہو، یا آرٹ کونسل کا ہو، آرٹ فورم کا ہو، تو یہ ذرا بتائیے تاکہ مجھے یہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ کس ادبی ماحول میں علی اختر بطور شاعر جو ہے وہ ابھرا ہے. ملتان کے حوالے سے اگر ہم یا خاص طور پہ جس ماحول میں ہمیں کام کرنے کا موقع ملا اس کا اگر ذکر کریں، دیکھیں اگر نظم کی یا شاعری کی روایت پہ اگر جائیں تو نصابی حوالے سے تو ایک بڑی طویل اور ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے نا، اور وہ شاید سب کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث بھی نہ ہو. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جب ہم ملتان آرٹ فورم کی بنیاد رکھی، نوجوان تھے شاید اس وقت، انتھوزیاسٹک تھے، شوق تھا پڑھنے لکھنے کا، اور سب سے بڑی خوش قسمتی کہ ایسے لوگوں کا ایک حلقہ مل گیا جن کی انجوائمنٹ ہی یہی تھی کہ انہوں نے تخلیق کرنا ہے یا تخلیق کو انجوائے کرنا ہے، یہ ایک دوسرے سے ڈسکشن کرنی ہے. جب یہ سلسلے شروع ہوئے اور مرشد خالد سعید جن کا آپ نے نام لیا، وہ ہمارے اس منڈل میں ایک 70 سالہ نوجوان شخص تھا، وہ واقعی نوجوان شخص تھا، اور جس نے وہاں بڑے پودے لگائے اس طرح کے اور انہیں پروان چڑھنے کا موقع دیا. ہم اس پہ بڑی طویل ڈسکشنز ان کے ساتھ ہوتی تھیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا تھا. اور پھر اس سے بڑی بات یہ کہ ملتان میں جس طرح نظم پنپ رہی تھی، میں نام لینا چاہوں گا خاص طور پہ محترم فیاض تحسین صاحب جو سب سے پہلے جنہوں نے وہاں کام کیا، عابد حمید صاحب بہت بڑا نام رہے ہیں، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور ہمارے سینئرز میں ممتاز اطہر وہاں بہت اچھا کام کر رہے ہیں نظم کے حوالے سے. خود آپ بہت بڑا آئیکن ہو نظم کے حوالے سے، رویش صاحب، اور نجم الاسقر شاہیہ ایک بڑا نام تھا ملتان. ہمیں ان کی کمپنی ملی. اسلم انصاری صاحب بہت بڑا نام، تھینک یو، بہت، بلکہ ارش صدیقی صاحب بھی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی صحبت میں ہمیں، ارشد ملتانی، بڑے نام ہیں ملتان میں، بہت نام ہے. بدقسمتی ہماری وہ سب چلے گئے اور ہمارے سروں سے شامیانہ ہٹ گیا. خالد سعید بذات خود نظم کے حوالے سے، خالد سعید نے پھر جو ٹرانسلیشنز کیے یہ ہم نے سب اپنے آنکھوں سے دیکھیں، ان پہ باتیں سنی، ان پہ بات کرنے کا موقع ملا، تو ایک رجحان ساز دور شروع ہوا اور اس میں بڑے نظم گو لوگ پیدا ہوئے ملتان سے. اور عامر سہیل جس آپ نے نام لیا، بہت خوبصورت نظم، اردو نظم، پنجابی نظم کے حوالے سے بڑا اچھا نام. مظہر عارف صاحب، اصفر عمران آج کل سرگودا میں ہوتے ہیں، بعد میں تو ساحش تک یہ سارا کچھ یہ ایک قسم کا ایک بڑا ہیلدی کمپٹیشن تھا ہمارے درمیان، اور ہم ایک دوسرے سے اپنی چیزیں شیئر کرتے تھے، سناتے تھے، تنقید سنتے تھے، تخلیق کو مزید بہتر. تو آہستہ آہستہ ایک اسلوب اپنی پہچان بنانے لگا. جب وہ آپ ایک چیز پہ محنت کرتے ہیں بہت پیار سے، بڑی پوری توجہ سے اس پہ کام کر کے کوئی چیز بن جاتی ہے، تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دکھائی جائے اور اس کی تعریف سنی جائے. اور جب ایسی تعریفیں سننی شروع ہوئے تو پھر وہ سلسلہ آگے چل پڑا. اور اس طرح ایک آپ نے دیکھا ہوگا ملتان کے جتنے بھی لوگ خاص طور پہ جو نظم کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک انفرادی اسلوب ضرور ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ اس طرح کی جو سیٹنگز ہوتی تھیں ان میں ہم ایک دوسرے کی تخلیقات پر بڑی تفصیلی بات کرتے تھے، اور اس میں لفظوں کے انتخاب سے لے کے اس کے تخیل تک پہ بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوتی تھیں، اور اس کی روشنی میں چیزیں امپروو ہونے لگی. اور ظاہر ہے کہ شعر کہنا تو ایک نیچرل سی بات ہوتی ہی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کا پرزہ ایک ڈھیلا ضرور ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کو پالش کرنے میں آپ کی کمپنی، آپ کا حلقہ اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میرا نظم گوئی کے حوالے سے اگر تھوڑا بہت کوئی میں پہچان بنا سکا ہوں تو وہ ان سارے قریب ترین دوستوں کا ہاتھ ضرور ہے جنہوں نے برداشت کیا، سنا اور اس پہ وقت نکالا اس پہ بات کرنے کے لیے. آپ دوست کوئی اس حوالے سے بات کرنا چاہیں؟ نہیں تو ہم اس سے پھر نظمیں سنیں اور پھر بات کو آگے چلائیں، یا آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ میرا خیال ہے انہوں نے کافی کمپریہنسولی اپنے بارے میں بتایا، اور یہ ایسا ہی ہے، اس میں کوئی خاص ایڈیشن تو نہیں ہے. اس سے ہٹ کے میں ایک واقعہ، ایک کچھ اور بات بتا دیتا ہوں، شاید لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہو. ہم ایک جو پہلے یہاں بہت زیادہ پرائیویٹ اسکولس نہیں ہوتے تھے، زیادہ تر لوگ پبلک اسکولس میں ہی پڑھتے تھے، اور اس میں درجہ بدرجہ جو ہے نا وظیفہ کے امتحان بھی ہوتے تھے، اور بورڈ کے اندر بھی پوزیشنس کا ہوتا تھا. تو 5ویں جماعت میں بھی ایک بندے نے ٹاپ کیا، یعنی 5ویں میں بھی وظیفہ کا امتحان کہا جاتا تھا، تو اس کا نام علی اطہر تھا. اس کے بعد مڈل میں بھی کسی نے ٹاپ کیا تو اس کا نام بھی علی اطہر تھا. میٹرک میں بھی کسی نے ٹاپ کیا تو اس کا نام بھی علی اطہر تھا. ایف ایس سی میں بھی کیا تو ٹاپ میں نہیں تھا اس کا نام. تو ان کو ایسی عادت اور ایسی لت لگ چکی تھی، انہوں نے مقدمہ کر دیا ملتان ایجوکیشن بورڈ پہ. وہ سارا کچھ ری چیک ہوا اور دوبارہ ان کو ٹاپر قرار دیا گیا نا. تو میرے خیال میں یہ شاید کوئی انٹرسٹنگ بات ہوگی تو میں بتا دوں. باقی میرے خیال ٹائم کم ہے، ان سے ہم شاید سنتے ہیں. بات پوچھنی تھی، چونکہ وہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا، اور ویژول انٹرٹینمنٹ کا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی فلم بھی بڑی سکسیزفل ہو، کوئی سیزن یا واٹ ایور، تو اس کے بعد اس کے وہ جو سیکول بھی ہوتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کی میکنگ کی بھی ہمیں بڑی وہ ملتی ہیں. تو میرے اب چونکہ یہ 2022 کی کتاب ہے نا، شاید 23 کی، تو میں سے پوچھا تو انہوں نے ذکر تو کیا کہ انہوں نے نمبرز ایکسچینج کیے بہت سے پوٹینشیل کہنا چاہیے تعلقات والوں سے. تو کیا ابھی ان کے رابطے ہیں یا ملاوی کے لوگوں سے یا بعد میں ہوئے؟ تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا، خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے. یہ بات اس لیے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جب اب کتاب کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہو جائے نا، تو پھر یو ریلی وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دیٹ. نہیں یقیناً بے بور ہوگی، لیکن پھر بھی میں مماثلت تو میں نکال ہی لوں گا نا. کوئی جیسے انہوں نے بہت سی مماثلت نکالی. سر نمبر تو ظاہر ہے ایکسچینج اسی لیے ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس رہیں، اور اسے ملاوی نہیں، میں جہاں جہاں گیا ہوں اللہ کا بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے عزت دی، اور اس عزت ہی کی وجہ سے ریلیشن آگے چلتے ہیں. ساری بات تو سے ملاوی نہیں، ایتھوپیا، انڈیا، کینیڈا، یہ کینیا، روانڈا، یوگنڈا، اور ان سارے ملکوں میں ظاہر ہے کہ جو اس فیلڈ سے ہیں، جو ہم کام کر رہے ہیں اکٹھے، تو کبھی کوئی ٹیکنیکل اپڈیٹ چاہیے ہوتا ہے یا ٹیکنیکل ہیلپ چاہیے ہوتی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے بندھے ہوئے ہیں. چاہے اس میں نہ کسی مذہب کا کوئی تعلق ہے، نہ قومیت کا تعلق ہے، وہ صرف انسانیت کی بنیاد پر. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ملتان کا جو پس منظر ہے آپ کی لکھت کے حوالے سے، وہ تو آپ نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے، لیکن کیونکہ آپ کا ٹریول ایکسپوئر بہت زیادہ ہے اور مخصوص جگہوں پر ہے، تو مجھے بتائیے گا کہ یہ جو آپ ملاوی گئے ہیں یا کینیا گئے ہیں، تو وہاں کی بھی کوئی فوک شاعری ہوگی، وہاں کے بھی کوئی ادیب لکھنے والے ہوں گے، تو کیا ان کی لکھت کا بھی کوئی آپ کی شاعری پر یا نثر پر کوئی اثر پڑا ہے، اور اگر وہ ہے تو وہ کیا ہے؟ اصل میں اتفاق سے موقع ملا مجھے
اوریجنل شاعری تو میں نہیں پڑھ سکا وہاں کی، لیکن ٹرانسلیشنس میں نے پڑھے ہیں. اور خوش قسمتی یہ ہے کہ میری چاروں جو شعری مجموعے ہیں میرے اس ٹریول سے پہلے آ چکے تھے، اس لیے اس پہ تو ظاہر ہے اثرات ممکن نہیں. میری اب ایک اور نظموں کی کتاب آج کل زیر طبع ہے. اب وہ آپ اندازہ لگائیے گا کہ اس کے اسلوب میں کتنا ایک فرق ہے یا امپرومنٹ ہے یا کسی کے اثرات سے متاثر ہے یا نہیں. لیکن میں عام طور پہ میرا ایک اپنا ایک نظم کے حوالے سے ایک اپنا اسلوب ہے. میرے بہت سے دوستوں کو مجھ سے شکایات بھی ہیں اس حوالے سے کہ تراکیب میں بہت زیادہ گجلک ہو جاتا ہوں. شاید ہو جاتا ہوں گا، لیکن مجھے شاید اس طرح لکھنا پسند ہے. ایک میں خود کو رواں سمجھتا ہوں اس طرح لکھنے میں، اور وہی چیز آپ کو میرے اگلے مجموعے میں بھی نظر آئے گی. اور اس کے علاوہ میں کینیا، فلپائن اور سری لنکا، انڈیا، ایک نیا کام میں نے ابتدا کی ہے. کینیا کا تو ایک مکمل سفر نامہ انشاءاللہ اسی سال آ جائے گا. اس کے بعد میں سفر نامچے شروع کر رہا ہوں، کوئی 20-25 صفحے کا ایک ملک، اس میں 5-7 اکٹھے کر دیے. تو بجائے اس کو کہ بیجا کتاب کی شکل میں لانے کے لیے اس کو بیجا طوالت کا شکار کیا جائے، ایک گٹھا ہوا ایک مخصوص ایک کنٹینٹ لیا جائے اور دلچسپی کے عنصر کو برقرار رکھتے ہوئے صرف اتنا ہی کا لکھا جائے جتنا ضروری ہے. تو اس صورت میں سفر نامچوں کا ایک مجموعہ انشاءاللہ وہ بھی آئے گا اس کے بعد. بہت اچھا ہے. اب جتنی بھی اصناف ہیں وہ مختصر ہوتی جا رہی ہیں، تو 100 لفظوں کی کہانی تک بات آ گئی ہے. تو آپ کا یہ تجربہ بھی ہم ضرور دیکھیں گے. تو علی بھائی نظمیں ہمیں 2-3 سنائیے تاکہ ہم اس سے لطف اندوز. ایک نظم ہے روبوٹ، اس کا نام ہے. تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. پیٹ جہنم، سر کے اندر کڑتا ابلتا اور کرلاتا ایک دماغ. پیٹ جہنم، سر کے اندر کڑتا ابلتا اور کرلاتا ایک دماغ. آنکھیں طبقوں کے لہجوں کو تکتے تکتے سرخ انگارے. ہاتھ اور پاؤں پنچکی کے پتواروں کی اندھی بحری تک تک کرتی گھستی محنت. ہاتھ اور پاؤں پنچکی کے پتواروں کی اندھی بحری تک تک کرتی گھستی محنت. لا حاصل محنت میں کٹتی گروی عمریں، بے ہنگم ڈھانچوں کی صورت، جذبوں اور سوچوں سے آری ہم سب لوگ یا روبوٹ. بڑی مہربانی. ایک اور نظم پیش کرتا ہوں. آؤ یہ سوچیں تنہائی کا روگ ہے کیا. آؤ یہ سوچیں تنہائی کا روگ ہے کیا. تنہائی اس دل کی صورت جس سے پیار کی خوشبو چھو کر کھو جاتی ہے. تنہائی اس دل کی صورت جس سے پیار کی خوشبو چھو کر کھو جاتی ہے. تنہائی ایک روگ انوکھا، جانے کتنی شام کی شالیں کانچ بدن کے لمس کی خاطر اوڑھ کر سوچے. تنہائی ایک پاگل چہرہ جس کی بے رونق آنکھوں کے ساکت پردوں پر چسپاں ہو خوشیوں کی بےتاب تمنا. تنہائی ایک پیپل کے پتے کے پیچھے سانپ سے چھپتا چڑیا کا ایک خوف زدہ معصوم سا بچہ. تنہائی ایک پیپل کے پتے کے پیچھے سانپ سے چھپتا چڑیا کا ایک خوف زدہ معصوم سا بچہ. تنہائی ایک ساگر کے سنسان کنارے شام ڈھلے پانی میں گرتے سورج کا افسردہ چہرہ. تنہائی ایک لمحہ جس میں جانے اور پہچانے چہرے پر انجانا تیکھا تیور. تنہائی آنسو میں گرتی اور دم دیتی کرنوں کا دھندلا سا روپ. تنہائی
چوٹی سے گرتے اور بکھرتے چشمے کی چھینٹوں کا نام، تنہائی جنگل میں گرتی اوس کا قطرہ، تنہائی ایک بحری لڑکی، یا پھر ایک کنواری بیوہ چلتی پھرتی زندہ لاش. تنہا. بہت شکریہ علی بھائی. دوستو اب مائک آپ کے پاس آئے گا. آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہاتھ کھڑا کیجئے اور مائک پکڑیے اور پھر بات کیجئے. آپ سوال کرنا چاہیں اور جس سے کرنا چاہیں اس کا نام لیجئے، کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی بات شیئر کرنا چاہیں. سو ویلکم. سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے ملتان کے دانشور کو اور ادیب کو، رائٹر کو موقع دیا اس دی بلیک ہول میں. علی سے میرا ناطہ 1991 سے ہے. شاید ارشد صاحب کے بعد میں اس کا سب سے پرانا دوست یہاں بیٹھا ہوں، کیونکہ یہ سر تو استاد محترم میں ہے. جو بات علی کے اس پورے جو سفر نامہ ہے، اس کو میں نے 2-3 دفعہ پڑھا کیونکہ اس نے مجھے فرمائش کی تھی کہ مضمون لکھ کے دو. تو میں نے لکھا، تو اس میں سب سے امپورٹنٹ 2 باتیں ہیں جو میں صرف آپ سے شیئر کر رہا ہوں. ایک یہ کہ اس نے لکھا ہے اس میں کہ وہاں پہ سب سے بہترین سواری جو تھی کرائے پہ ملنے والی وہ موٹر بائک تھی. آج کل اسلام آباد میں سب سے بہترین سواری جو ہے وہ موٹر بائک ہے. تو یہ جو مماثلت ہے پاکستان کی ترقی میں اور ان کی ترقی میں، یہ اس نے بڑے دکھ کے ساتھ وہاں لکھا ہے ساری باتیں. ایک اور بات یہ ہے کہ علی نے یہاں دریا کا ذکر کیا ہے. کیا نام ہے دریا کا علی؟ ہاں، جس میں یہ کشتی میں پار جانا ہوتا ہے. تو اس میں اس نے بہت سارے خوفناک مناظر بیان کیے. تو وہ مناظر پڑھ رہا تھا جب میں، اور تو میں سوچ رہا تھا کہ علی میرے پاس جب میں مری میں جاب کر رہا تھا تو آیا تھا، اور ہم گاڑی میں جا رہے تھے ڈاکٹر صاحب. تو یہ یوں ہی سیٹ اگلی سیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا اور یہ دونوں پاؤں سے ہر 2 منٹ بعد بریک لگاتے. تو وہ میں سوچ رہا تھا کہ علی نے وہ کشتی میں کتنی دفعہ بریکیں لگائی ہوں گی، کیونکہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ جتنی مجھے آیتیں، آیات اور صورتیں اور دعائیں یاد تھیں وہ ساری اترنے تک میں پڑھ چکا تھا. باقی یہ ہے کہ علی بھائی کا تعلق جو ہے وہ گول باغ اسکول آف تھاٹ سے ہے، کیونکہ ہم ملتان میں اس کو گول باغ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں. جو کوئی سیکھا علی نے، میں نے، دوسرے دوستوں نے، وہ خالد سعید کی زیر نگرانی وہیں بیٹھ کر سیکھا. اور یہ جو ملتان آرٹس فورم کی کہانی کی تھوڑی سی جھلک دوستوں کے لیے پیش کروں کہ ہم نے کیسے بنایا. وہ یہ تھا کہ جو اردو اکیڈمی تھی اس میں بڈھوں کا ایک پولٹ بیورو تھا، بابوں کا. کھل کے بات کرنی چاہیے نا. وہ بابے چلے گئے، اللہ انہیں جنت نصیب کرے. آدھے تو ادھر ہوں گے، آدھے ادھر ہوں گے. نہیں سر، آپ کو تو میں بزرگوں میں نہیں گنتا نا. تو وہ اس نے اور عامر سہیل نے کہا کہ جی ہمیں ممبرشپ دی جائے اردو اکیڈمی کی. تو وہ جو پولٹ بیورو تھی بزرگوں کی، انہوں نے کہا نہیں، یہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے کیونکہ آپ ہمارے معیار پہ پورے نہیں اترتے. تو وہ جو پھر خالد سعید صاحب کے اندر کا باغی تھا، ان کے ساتھ بہت سارے ہم باغی شامل ہوئے. تو ہم نے 7-11 ہوٹل میں بیٹھ کے اس کی بنیاد رکھی، اور الحمدللہ اس وقت اس کو آپ گن لیں 1995 آن ورڈ کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں ہے، ویک نہیں گزرا. پہلے ہم اس کو جمعے والے دن اس کا ہوتا تھا اجلاس، اب بھی جمعے کو ہوتا ہے. تو ہمیں اسپیشلی پیغام آیا اردو اکیڈمی والوں کا، ملتان آرٹس فورم والوں کے، خدا کے لیے آپ اپنا اجلاس جمعے رات کو کر لیں کیونکہ ہمارے یہاں لوگ نہیں آتے. تو پھر ہم نے اس کو تھرسڈے کو کیا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ خالد سعید صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دے. وہ وہاں بھی کوئی ترجمہ کر رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے. تو باقی علی ماشاءاللہ اس وقت ایک شاعر کے طور پہ سامنے آئے. جیسے انہوں نے کہا، ہم ایک دوسرے سے بہت سیکھا، بہت بے پناہ سیکھا، اور بڑے بڑے لوگوں سے سیکھا. تو سبارب میں جو لٹریچر پروڈیوس ہوتا ہے وہ کیپٹل اور میٹروپولیٹن سے زیادہ عمیق اور زیادہ لوگوں میں اس کا آبزرویشن جو ہے وہاں زندگی کی وہ زیادہ ہوتی ہے. بس مجھے اتنا کہنا تھا. بہت شکریہ.
السلام علیکم. ڈاکٹر مظہر میرا نام ہے, علی اطہر کا کولیگ ہوں, مطلب ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ نا. ایک سائڈ پہ علی اطہر کے کولیگ جو ہیں وہ ادب سے تعلق رکھتے ہیں, اور دوسری سائڈ پہ ہم لوگ ہیں اس رو میں بیٹھے. تو چاشنی جو ہے وہ یہاں نظر آ رہی ہے ادبی باتوں میں ہیلتھ کیئر کی. تو وہ آپ محسوس جو کر رہے ہیں نا, اس سے کئی گنا زیادہ چاشنی ہمیں محسوس ہوتی ہے جب ہیلتھ کیئر میں ادب کا تڑکا لگا ہوتا ہے. یہ ہمارے ساتھ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں, بات کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس گفتگو کے اندر جب ادب کا تڑکا لگتا ہے تو اس کی چاشنی اپنی. تو یہ کمال علی اطہر کا ہے کہ ادھر جو ہے وہ ادب کا تڑکا لگایا ہوا ہے, ادھر جو ہے ہیلتھ کیئر کا تڑکا لگایا ہوا ہے. دونوں چیزیں دونوں طرف ہو رہی ہیں. باقی ایک کامنٹ ہے, کمپلیمنٹ یہ ہے کہ ماشاءاللہ سدا بہار جوان ہے. کتاب میں بھی مینشن ہے, بھائی بھی ذکر کر رہے ہیں, کولیگس بھی. تو مجھے یاد آیا کہ ان کی جوانی کے اوپر ایک مرحوم معین اختر پاکستان میں جب ہاکی کا زوال ہوا نا, انہوں نے ایک پروگرام کیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری ہاکی کا زوال کیوں ہوا ہے. چیمپئن تھے نا, پھر بالکل آخر میں کوالیفائی بھی نہیں کر سکتے. کہتے میں آپ کو ایک کھلاڑی سے ملاتا ہوں, تو میں ان کا انٹرویو کر رہا ہوں, آپ سنیے گا. انہوں نے پوچھا بھائی آپ کس ٹیم میں کھیلتے ہو؟ کہتا جی میں انڈر-19 میں کھیلتا ہوں. کہتا کب سے انڈر-19 میں کھیل رہے ہو؟ کہتا 23 سال سے انڈر-19 میں کھیل رہا. تو ڈاکٹر علی اطہر جو ہے نا اس طرح کے نوجوان ہیں ہمارے, اور بڑے عرصے سے وہ جو ہے نا وہ جوان ہیں, اور آئندہ بھی رہیں گے سدا بار. سو الفاظ نہیں ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. He is an asset for you as well as for us. Thank you. السلام علیکم جی, میرا نام سلیم ہے, اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بہت سالوں سے ہے, اور وہ ہے ترقیاتی شعبہ کی نسبت سے. یہ پروفیشنل لائف کا جیسے ایک دوسرے سے واسطہ ہوتا ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلا کہ ہم دونوں ملتان سے ہیں. اچھا, پھر ملتان سے ہیں تو پھر شاعری کا بھی معلوم ہوا. اچھا, میں بچپن میں شاعری کیا کرتا تھا, بعد میں سمجھ آ گئی تو چھوڑ دیا شاعری کرنا. تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ والا واسطہ ایک نیا واسطہ جو ہے وہ اس طرح سے استوار ہوا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ایک تو 2-3 دفعہ کہہ کے آپ نے یہاں پہ بلایا. میں نالائکی میری یہ ہے کہ میں G11 میں رہتے ہوئے اس جگہ پر نہیں آ پایا کبھی. تو آج کی اس محفل میں آپ کی توسط سے بہت سارے اور دیگر دوستوں کو ملنے کا موقع ملا. میں جس چیز پہ بہت زیادہ حیران ہوا, میں نے کتاب ابھی پڑھی نہیں لیکن بہت جلدی مکمل کر لوں گا انشاءاللہ. یہ آپ نے بہت چھوٹا سا ٹکڑا سنایا, اور میں اس چیز پر ابھی بھی ششردہ ہوں کہ کیسے ایک ہی شخص بہت حساسیت سے اس اکانومی کو بیان کرتا ہے کہ وہ جو چائے بیچنے والی ہے, بنا کے بیچنے والی, اس کا کل اثاثہ کیا ہے, اس کو بھی وہ بیان کر رہا ہے. اس کے ساتھ وہ جو استائی ماترے اور تادندہ, یہ اس کو بھی بیان کر رہا ہے, موسیقیت کو بھی بیان کر رہا ہے, اور اس کو شاعری میں بھی ڈال رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہیلتھ کیئر والا جو ایک اینگل ہے, اندر بیٹھا ہوا ڈاکٹر ہے, وہ اس کی آنکھوں سے چھلکتا ہوا انیمیا بھی جو ہے وہ بہت ہی ڈیپتھ میں جا کر اسے اسیس کر لیتا ہے. اور پھر اس ساری قسم پرسی کے عالم میں وہ موسیقی کے ردھم پر کمر بھی لچکاتا ہے. ایسا کیسے ممکن ہو جاتا ہے؟ آپ ایسا کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ شاید ابھی بیان نہ ہو پائے, میں سیکھتا بھی رہوں گا آپ سے, لیکن چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ ضرور ریفلیکٹ کریں. آئی ایم گلیڈ کہ آئی ایم ہیئر ود آل آف یو. تھینک یو. میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ایسا میں کرتا نہیں ہوں, ایسا ہوتے ہوئے دیکھ کر لکھ رہا ہوں میں. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے, لوگ کر رہے ہوتے ہیں جس کو نریٹ میں کر رہا ہوں. السلام علیکم, مرتضیٰ میرا نام ہے. پہلے تو بہت ہی اچھا لگا نظمیں سن کے بھی, تمام گفتگو سن کے بھی, اور نظمیں بھی یاد رہیں گی یا جو اس میں آپ نے تشبیہات اور کا استعمال کیا ہے. لیکن وہ جو آپ نے خاکہ کشی کی ہے, اسے جو آپ نے پیسج پڑھا ہے, وہ بھی اب ایک دماغ میں ثبت ہو گیا ہے. تو یہ آپ کی رائٹنگ کا کمال ہے.
تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اینڈ لیکن میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ جو آپ نے خاکہ ہمیں پڑھ کے سنایا، یہ جو واقعہ تھا، یہ جو ماحول تھا، یہ جو آپ کے تاثرات تھے، کیا وہی تاثرات یا اس واقعے کی یاد کسی اور ملک میں آپ کو پھر دوبارہ آئی؟ دیکھیں، جہاں تک آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حیثیت میں اپنے تاثر یا اپنے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے مماثلت ضرور رکھتے ہیں، مگر اپنے اپنے سینیریو میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات ہو سکتے ہیں جس پہ آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، جس پہ آپ کو رشک آتا ہے، جس پہ آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن ان کا کنٹیکسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. بڑی ایک میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو. جیسے ہمارے ہاں پولیو کی جتنی بھی مہم چلائی جاتی ہیں اور لوگ تعاون نہیں کرتے، ایک خاص ایریا کے لوگ، ان کے ذہن میں ایک مس کنسیپشن یا یوں کہہ لیں کہ فالس ایک بلیفس بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان دوائیوں میں کچھ خاص ایسی دوائیں ہیں جو ہمارے بچے کی صحت کو نقصان پہنچاتی ہیں. بالکل سملر ایک ایسپیکٹ سری لنکا میں ہم نے دیکھا. کنفلکٹ سینسٹیوٹی کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے تھے، اور وہاں ایک متھ لنک کر دیا گیا مسلم ہندو فسادات کو سامنے رکھتے ہوئے. چونکہ کولمبو میں اور اس کے مضافات کے جتنے بھی لوگ تھے مسلمان فیملیز کے، وہ زیادہ تر گارمنٹس کے کاموں میں انوالو تھے. جب اکثریت کا بزنس گارمنٹس کا تھا یا مسالوں کا تھا. تو یہ ریومرز فلوٹ کر دی گئیں وہاں کہ ان کے بنے ہوئے گارمنٹس اگر ہم بچوں کو پہنائیں گے تو ان کے ساتھ وہی مسائل ہوں گے جو ہمارے یہاں پولیو کے قطرے پلانے سے ہوتے، یا ان کے ایگزیکٹلی اس طرح. اور اس وجہ سے وہاں یعنی ان فسادات کو اس طرح ہوا دی. اب وہ کون سی غیبی طاقت ہے جو یہ کرتی ہے، یا لوگوں کی اپنی جہالت ہے؟ کہنے کا مطلب آپ کو ایسے بے شمار انسیڈنٹس ملیں گے جن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشابہت ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ایک ان کے اپنے کلچر کے حوالے سے، ان کے زمینی حقائق کے حوالے سے ان کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ، مجھ پہ، کسی پہ بھی، کہ وہ اس کو پرسیو کیسے کر رہا ہے اور اس کو ٹرانسلیٹ ورڈز میں کس طرح کر رہا ہے. دوستو جی آپ کرنا چاہ رہے ہیں بات پلیز. جی السلام علیکم. میں محمد حسین شہباز میرا نام ہے. پاکستان نیوی سے ریٹائرڈ ہوں میں، ٹاپ کمانڈر. اور برے والا میری جنم بھومی، وہاں پیدا ہوا، اور ملتان ہمارا ڈویژن ہوتا تھا، ہمیشہ سے متاثر، اور آج اس کے اثرات مزید گہرے ہوئے آپ سے مل کے. میرے دوست ہیں چودھری عبدالرؤف، انہوں نے مجھے تلقین کی تھی کہ میں آج اس شام اس میں شامل ہوں، آپ کی کتاب کا جو افتتاح ہو رہا تھا. اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس طرف مائل کیا، اور میں اپنی وائف کے ساتھ یہاں پہ موجود ہوں. سفر ہم نے بھی بہت کیا، یورپ، یو کے، پاکستان بھر، لیکن یہ جرت نہیں ہوئی کہ لکھ سکیں. لیکن آج آپ سے مل کے ایک جس کو لفظ مہمیز کہتے ہیں کہ اس کا تاثر آ رہا ہے کہ لکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. جی پلیز پلیز ویلکم. جی آپ نے جو اقتباس پڑھا تھا بہت اچھا لگا. سفید دانت، سفید آنکھیں، شیردار بچہ، حاملہ. میری صرف ایک سجیشن ہے کہ اگلی دفعہ اس اصل کلپریٹ کو بھی پکڑیے جو ان ساری چیزوں کا ذمہ دار تھا، اور وہ اس سین میں نہیں ہے. اس کو اس سین میں آنا چاہیے. آئی مین ہر ہسبینڈ. دوستو بہت شکریہ. آخر میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ کہ یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اور مصنف موجود ہیں، ان کے پاس قلم بھی ہے. آپ کتاب خریدنا چاہیں اور مصنف سے دستخط کرا کے اس کو زیادہ قیمتی بنانا چاہیں تو یہ کتابیں اور مصنف حاضر ہے. دوسری بات یہ، میں دیکھ رہا ہوں یہاں بہت سارے نئے چہرے ہیں.
تو یہ بلیک ہول آپ جیسے سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے. یہ فیس بک پہ لائیو چل رہا ہے اس وقت اور اپنی ویب سائٹ پہ لائیو چل رہا ہے یہ پروگرام پوری دنیا میں. اس کے علاوہ انسٹاگرام پہ, اور اس کے بعد ایک آدھ دن کے بعد یہ یوٹیوب پہ پروگرام آ جاتے ہیں. لوگ اس کو پوری دنیا میں گھروں میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں, سوال کرتے ہیں, کمنٹ دیتے ہیں. تو یہ اپنی نوعیت کا ایک مختلف فورم ہے جس میں ادب, آرٹ, سیاست, پالیٹکس, سائنس, ہسٹری, ہر موضوع پہ ڈیلی یہاں پر لیکچر ہوتا ہے آلموسٹ 6:30 سے لے کر آن ورڈ 8:30-9 بجے تک. تو آپ کا آنا یہاں پر ہمارے لیے بڑا ایک حوصلہ افزائی کا ایک کام ہے. یہاں بہت ساری شخصیات ہیں, میں ان کا شکر گزار ہوں. علمدار بخاری صاحب آئے ہوئے ہیں, ناصر صاحب آئے ہیں, اور بہت سارے دوست ہمارے. تو آخر میں ڈاکٹر صاحب آپ کا علی اطہر بھائی آپ آئے اور آپ کی وجہ سے یہ رونق ہوئی. بہت اچھا لگا آپ کی نظمیں سن کے اور آپ کے یہ نثری کام جو ہے سفر نامے کو جان کے, اور آپ کو اپنے پاس براہ راست گفتگو کرتے ہوئے سن کر بھی. ارشد وحید صاحب آپ کا شکریہ, عرفی صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ. سو نائس, تھینک یو ویری مچ. رویش بھائی 1 منٹ میں اگر آپ اجازت دیں. جی پلیز پلیز. ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ میں بہت بعد میں آیا. اس سے پہلے میں نے گورنمنٹ جاب کی پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں سرو کیا 16 سال. میں بیسیکلی آئی واز اے سرجن, میرا اپنا ہاسپٹل تھا. پھر ایک لت پڑی ڈیولپمنٹ سیکٹر کی اور پھر میں شفٹ ہو گیا. آج اس محفل میں میرے لیے اعزاز کی بات ہے وہ شخصیت بھی موجود ہے جس نے ہاتھ پکڑ کے مجھے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں انٹروڈیوس کرایا تھا. میرے استاد ہیں ڈاکٹر خواجہ مسعود صاحب, تشریف رکھتے ہیں. میں سر آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کو تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب آج کل منسٹری آف ہیلتھ میں ہوتے ہیں. سو ویلکم ڈاکٹر صاحب, اور اس تعارف کے ساتھ آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے درمیان موجود ہیں. سو نائس دوستو, ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں.